السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ ویڈیو نسبتاً کچھ طویل ہوگی، غالباً 10 سے 12 منٹ تک کی۔ نوجوانی کے دنوں میں مجھے احمد فراز، فیض احمد فیض، پروین شاکر اور ابن انشا بہت پسند تھے۔ ابن انشا کی چاند نگر اور اس بستی کے ایک کوچے میں اور دل وحشی، یہ تینوں مجموعہ کلام بار بار پڑھے، یہاں تک کہ کچھ نظمیں اور غزلیں تو ازبر ہو گئی تھیں۔ ان کی ایک طویل نظم ہے دیوار گریہ، اس کا ایک مصرع میرے حافظے میں محفوظ ہو گیا۔ وہ مصرع تھا: تیرے رب کا ہے فرمان لا تقنطوا۔ اس وقت زیادہ غور نہیں کیا کہ لا تقنطوا کا مفہوم کیا ہے۔ بعد میں جب موقع ملا تو یہ دیکھا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور پھر پوری آیت ڈھونڈی قرآن شریف میں تو پتہ چلا کہ یہ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 53 ہے۔ اور جب یہ آیت پڑھی، مختلف جگہوں پہ اس کی تفسیر پڑھی، تو پھر یہ آیت قرآن پاک کی میری پسندیدہ ترین آیت بن گئی۔ آج ذرا اس آیت کے بارے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ہندوستان، پاکستان، بر صغیر میں، بلکہ پورے بنگلہ دیش کو بھی شامل کر لیں، ہمارے ہاں کچھ کلچر ایسا ہے کہ جب بچوں کی پرورش کی جاتی ہے، جس حد تک دینی تعلیم دی جاتی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کو اس طرح پورٹرے کیا جاتا ہے کہ وہ ایک انتہائی جابر اور قہار ہستی ہے، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اس طاق میں رہتی ہے ہستی کہ وہ آپ کو جہنم کے حوالے کر دے۔ بہت ڈرایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے غضب سے، اس کے غیظ سے، جو ایک حد تک تو درست ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے غفور، رحیم، رحمان ہونے کو یہ اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ سوچا جائے کہ وہ بچہ جس کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کا تصور ایک ایسی ہستی کا ہو جس سے انتہائی شدید خوف محسوس ہو، ڈر ہو، تو وہ جب عبادت الہی کرے گا تو اس میں اخلاص ہوگا، یا اس بچے میں اخلاص ہوگا جس کی پرورش میں اس کو یہ بھی باور کرایا گیا ہے کہ اللہ تعالی غفور الرحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت بھی کرتا ہے۔ تو طوالت کے خوف سے میں بس اب اس کو شروع کرتا ہوں، اس بات کو کہ یہ آیت کون سی آیت ہے اور اس سے میں نے کیا کچھ سمجھا اپنے طور پہ، کچھ تفاسیر کی روشنی میں، کچھ امید ہے کہ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے امید کا ایک قمقمہ ثابت ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو رہے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الزمر
آیت نمبر 53۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں، کہہ دو اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، بے شک وہی تو بڑا بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ غور کیجئے اس آیت پہ۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دو اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیغام پہنچانے کا حکم ہے۔ یا عبادی، اللہ تعالیٰ کا اپنے گناہگار بندوں کو میرے بندے کہہ کر پکارنا اس کی بے پایاں محبت اور شفقت کو ظاہر کرتا ہے۔ اسرفو، اسراف کا مطلب ہے حد سے بڑھ جانا، یعنی گناہوں میں حد سے گزر جانا۔ علی انفسہم، گناہ کر کے انسان سب سے پہلے اپنی ہی روح کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ اس سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے ہمیں؟ چاہے گناہ کتنے ہی بڑے ہوں، اللہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا، واپسی کی دعوت ہمیشہ موجود ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ لا تقنطوا سخت ممانعت ہے، مایوسی کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ علماء جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مجاہد فرماتے ہیں، مایوسی بعض اوقات خود گناہ سے بھی بڑا جرم بن جاتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی رحمت پر یقین نہ رکھنے کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کی سپورٹنگ آیت ہے کہ اللہ کی رحمت سے تو صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ یہ سورہ یوسف کی آیت ہے، غالباً آیت نمبر مجھے حوالہ یاد نہیں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ آیت کا مرکز اور محور ہے۔ جميعاً یعنی سب، بلا استثناء، چاہے شرک، قتل، زنا، چوری، جو بھی ہو، اگر توبہ سچی ہو تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ حدیث قدسی ہے ترمذی میں کہ اگر تم زمین کے برابر گناہ لے کر آؤ اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ تو میں تمہیں زمین کے برابر معافی دے دوں گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ غفور جو ہے وہ بار بار معاف کرنے والا، اور رحیم مستقل رحمت نازل کرنے والا، کیونکہ دونوں صفات ساتھ ساتھ آئیں، کیونکہ گناہ کے بعد صرف معافی نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سے نعمتیں اور سکون بھی نازل ہوتا ہے۔ اب اس بارے میں کچھ علماء کی رائے، مثلا ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ آیت ہر گناہ گار کے لیے کھلی دعوت ہے، چاہے اس کے گناہ کتنے ہی بڑے ہوں۔ امام قرطبی کا ارشاد ہے کہ یہ آیت قرآن کی سب سے امید افزا آیات میں سے ہے، مگر یہ مشروط ہے توبہ سے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ آیت سب سے جامع آیت ہے اللہ کی رحمت کے بیان میں، کیونکہ یہ تمام گناہوں کی معافی کا وعدہ کرتی ہے۔ ہماری زندگی کے لیے کیا سبق ہے؟ نمبر 1، مایوس نہ ہو، چاہے آپ کی زندگی کتنی ہی گناہوں سے بھرپور رہی ہو، اللہ آپ کی واپسی کا انتظار کر رہا ہے۔
دوم سچی توبہ کریں، دل سے ندامت، گناہ چھوڑنے کا پکا ارادہ اور اللہ کی طرف رجوع۔ سوم دوسروں کو امید دلائیں، مایوسی سے نکالنے کے لیے اس آیت کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں۔ چہارم امید اور خوف کا توازن رکھیں، رحمت کی امید کے ساتھ اللہ کے غضب سے ڈرنا بھی ضروری ہے۔ اب ہم ایک نظر ڈالتے ہیں سیرت اور صحابہ کی زندگیوں سے کچھ واقعات پر۔ پہلا واقعہ ہے کہ 100 افراد کا قاتل جو پھر بھی معاف کیا گیا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے، توبہ کا سوال کیا، ایک راہب نے کہا نہیں، تو اس کو بھی قتل کر دیا، قتل 100 ہو گئے۔ پھر ایک عالم نے کہا تیرے اور توبہ کے درمیان کون رکاوٹ ہے؟ وہ توبہ کے لیے نکلا مگر راستے میں فوت ہو گیا۔ اللہ نے زمین کو سکیڑ کر اسے نیکی والے شہر کے قریب کر دیا اور اسے معاف فرما دیا۔ یہ آپ تفصیل سے حدیث پڑھ سکتے ہیں، میں نے یہ اختصار کے ساتھ بیان کی۔ کتنے ہی بڑے گناہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی مغفرت سب پر غالب ہے۔ پھر وحشی بن حرب، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل۔ وحشی نے احد کے دن حضرت حمزہ کو شہید کیا، بعد میں ایمان لائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے مت آنا، مجھے دکھ ہوتا ہے، مگر ان کی توبہ قبول ہوئی اور سزا نہ دی گئی۔ وحشی نے بعد میں جھوٹے نبی مسیلمہ کذاب کو قتل کر کے اسلام کی بڑی خدمت کی۔ ایک بار بار شراب پینے والے صحابی کا قصہ بھی ہے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ ایک صحابی بار بار شراب نوشی پر پکڑے گئے۔ کسی نے کہا اللہ اس پر لعنت کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لعنت نہ کرو، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ گناہ کے باوجود دل میں اللہ کی محبت ہو تو معافی ممکن ہے۔ ہند بنت عتبہ، سیدنا حمزہ کی لاش کا مسئلہ کرنے والی، اسلام کی سخت ترین دشمن، بعد میں ایمان لے آئیں۔ کہتی ہیں حضور سے کہ تمہارا خیمہ سب سے ناپسندیدہ تھا اور اب سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ماضی کی نفرت بھی اللہ کے سامنے توبہ سے معاف ہو جاتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن سے محافظ تک کے رول میں، کبھی اسلام کے سب سے بڑے مخالف تھے مگر پھر ایمان لا کر خلفائے راشدین میں شامل ہو گئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ بنے اور خلیفہ دوم قرار پائے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی ماضی اتنا تاریک نہیں کہ اللہ کا نور اسے روشن نہ کر سکے۔ سورۃ الزمر کی یہ آیت قرآن کی آیت رجا یا آیت امید کہلاتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ چاہے ہم کتنی ہی دور نکل جائیں، اللہ کی رحمت ہمیشہ قریب ہے۔ یہ صرف معافی کی آیت نہیں، یہ واپسی کی دعوت ہے۔ یقیناً اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس کی دلیل صرف آیت میں نہیں، ان لوگوں کی زندگیوں میں ہے جنہوں نے اس پر عمل کیا۔ شکیل مینائی، ایڈمنٹن، البرٹا، کینیڈا۔